نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 131 تفسیر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر فرمایا دیکھو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، چیزیں تو ساری اسی کی ہیں نا۔ تمہارے آپس کے جھگڑوں سے ہوگا کیا؟ پیسے سے کیا ہوگا؟ طلاق دے دینے سے کیا ہوگا؟ بیوی بد زبانی سے کام لے رہی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہے تو ساری چیزیں اللہ کی، کوئی کسی کے محتاج اور در پہ تھوڑا ہی پڑا رہتا ہے۔ اللہ ہے حقیقت میں وارث، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے کہہ رکھا ہے، ہم نے وصیت کی یعنی پکی بات کی ہے، کس سے؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے ہم نے ان سے بات یہ پکی کہہ دی تھی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم سے بھی۔ کیا مطلب؟ واؤ کا عطف جا کر پڑا اوتوا الکتاب پہ۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا إِيَّاكُمْ، ہم نے پکی بات کہہ دی تھی اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی ہے ان سے بھی اور تم سے بھی۔ کیا پکی بات کہہ دی ہے کہ ان اتقوا اللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ پھر آ گئی خدا کی توحید کہ اللہ کے ہونے کا اور اس کی وحدانیت کا عقیدہ جتنا جم جائے گا تو تم سمجھو گے کہ تم اس کے بندے ہو نا، محتاج ہو ہر بات میں اس کے، روز منہ لگتا ہے اللہ سے تو اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ ان اتقوا اللہ کا ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں کہ خدا کی توحید کا، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد فوراً بات دیکھیے تو وہ ان تکفروا آ رہا ہے، تو کفر کے مقابلے میں یہاں توحید یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بچنا اللہ کے ساتھ شرک سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر شرک تم نے کیا کوئی بھی کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تم شرک کر کے اپنا ہی کچھ بگاڑتے ہو، خدا کا کچھ نہیں بگاڑ لیتے۔ تم برائی اور گناہ کر کے اپنا کچھ بگاڑتے ہو، اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور اللہ بہت بے نیاز ہے اپنی ساری مخلوق سے اور اس کی عبادت سے، کوئی پرواہ نہیں ہے اسے کہ وہ ساری مخلوق اگر اس کی نافرمان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ سے کہا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر تمہارے اولین اور آخرین سب جمع ہو جائیں، جب سے کائنات میں کوئی مخلوق بنی ہے اس وقت سے لے کے اور قیامت تک جتنے آنے ہیں سب جمع ہو جاؤ، اور تمہارے انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں ایک میدان میں تمہیں بھر دوں، اور تم میں سے ہر کوئی وہ چیز مانگے جو اس کی انتہائی تمنا ہو دل کی، اور ہم ہر ایک کی خواہش پوری کر دیں، تو عبرۃ من البحر، اس تمام کی خواہشات کو پوری کرنے کے بعد بھی ہمارے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لو کہ کتنا پانی کم ہوا ہے۔ تم سب مانگو ہم سے اور ہم سب کو دے دیں تو ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ انما ہی اعمالکم، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، وانما توفون اجورکم، اور ہم تمہیں اس کا اجر واپس دے دیں گے، ہماری مملکت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سب مل جاؤ اور اتنے پاک تمہارے دل ہو جائیں جتنا میرے سب سے زیادہ پاک بندے کا دل ہے، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے، تو میری کائنات میں، میری بادشاہی میں تم ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور تم سب اتنے نافرمان ہو جاؤ جتنا اس کائنات کا سب سے بدتر کافر کوئی گزرا ہے۔ ما نقص من ملکی شیئا، میری کائنات، میری بادشاہی میں ذرہ برابر کچھ کمی نہیں آتی، یہ تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ ایسا بے نیاز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ تم اس سے شرک کرو گے اس کا کیا بگاڑ لو گے، کفر کرو گے اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ان اتقوا اللہ، اللہ کی توحید کو قائم رکھنا اور کفر نہ کرنا، کیونکہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور وہ بڑا ہی بے نیاز ہے۔ حمیدہ، وہ خود بخود تعریف کیا گیا۔ جیسے یہ رنگ گرین ہے نا، یہ خود ہی گرین ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ یہ سبز رنگ ہے
وہ اپنی آنکھوں کے ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اور کوئی آدمی یہ کہے کہ رنگ ہی نہیں ہے، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ اپنے ہی اندھا ہونے کا ثبوت دے رہا ہے نا. اس رنگ پہ کیا فرق پڑا؟ اللہ کی ذات کی کوئی تعریف کرتا ہے، اس کی بات کرتا ہے، تو وہ کچھ اپنے ہی صحیح ہونے کا فطرت کا ثبوت دے رہا ہے. اگر اس ذات پاک پر کوئی الزام لگاتا ہے تو اپنے ہی گندا اور خراب ہونے کی اطلاع دنیا کو دے رہا ہے. اللہ کو کیا؟ غنی حمیدہ.